وزیر خزانہ مفتا اسماعیل آ گئے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے اور خواجہ سعد رفیق کے اختلافات کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. جب بات آئی کہ پی آئی اے اور جو روزویلٹ ہوٹل ہے اس کی نجکاری یا اس کے جو شیئرز بیچنے کی حکومت سوچ رہی ہے قطر کو, سب پوچھیں گے مفتا اسماعیل صاحب سے. مفتا اسماعیل صاحب بہت شکریہ مجھے کرنے کے لیے. ظاہر ہے جو تفصیلات ہیں اس فیصلے کی کہ کیوں آپ نے کمی نہیں کی, اس پر آنے سے پہلے آپ نے پہلے تو کنونس کرنا تھا نا نواز شریف صاحب کو, مریم نواز صاحبہ کو, اپنے اتحادیوں کو. وہی کنونس نہیں ہے اور آپ عوام کو بتا رہے ہیں کہ کیوں آپ قیمتوں میں کمی نہیں کر پائے اور کیوں آپ کو اضافہ کرنا پڑ گیا. کیوں نہیں آپ کنونس کر پا رہے ہیں؟ کیا ایسا ہو گیا کہ اس میٹنگ سے میاں نواز شریف اٹھ کے چلے گئے ناراض ہو کے؟ شکریہ شاہد بھائی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو کل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا وہ صرف پیٹرول کی کاسٹ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. اس پہ ایک پیسے کا بھی ٹیکس نہیں بڑھایا, اس پہ ایک پیسے کی لیوی نہیں بڑھائی, اس پہ کوئی سیلز ٹیکس لگ ہی نہیں رہا. تو اس کے اندر کوئی فائنانس ڈویژن کی کوئی اس میں ایڈیشن نہیں تھی. ویسے 1 اگست کو جب پرائز بڑھی تھی تو اس پہ ہم نے 20 روپے لیوی کر دی تھی پیٹرول پہ اور 10 روپے ڈیزل پہ کر دی تھی بالکل. لیکن کل جو پرائسز چینج ہوئی اس پہ تو ہم نے کوئی ٹیکس کے چینج نہیں کیا. جو ریفلیکٹ ہو رہی تھی آئل کی تیل کی کاسٹ, پیٹرول کی کاسٹ, وہ اوگرا نے پیٹرولیم ڈویژن کو بھیجی اور ہم نے وہی چیز فائنانس ڈویژن کو بھیج دی. اور یہی میں گزارش کر سکتا ہوں آپ سے کہ اس پہ ہم نے کوئی ٹیکس اس پہ مزید نہیں لگایا, لیکن جو کاسٹ ہے وہ لی گئی ہے. میں اس والے پوائنٹ پر آ جاتا ہوں کہ کاسٹ کے مسائل کیا تھے, مگر اس پہ کنونس تو کرنا ہے نا آپ نے اپنے اتحادیوں کو. عوام تو بعد میں کنونس ہوں گے. اپوزیشن سے پہلے اگر مریم نواز ٹویٹ کر دیں اور بتائیں کہ میرے والد صاحب اٹھ کے چلے گئے تو شہباز شریف صاحب کا فیصلہ تو ویسے انڈرمائن ہو گیا. تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ انہیں نہیں کنونس کر پائے, وہی اٹھ کے چلے گئے اس میٹنگ سے؟ آپ بھی تو موجود تھے اس میٹنگ میں. دیکھیے ایک تو یہ ہماری نجی مجلس تھی ہماری پارٹی کی, یہ کوئی گورنمنٹ کی میٹنگ نہیں تھی اور میں اس پہ مزید بات نہیں کروں گا. لیکن آپ جیسا فرما رہے ہیں کہ فیصلہ بہرحال ٹھیک ہے, میں پھر فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں, یہ فیصلہ صحیح تھا اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن اور مجھے یہ بات تسلیم کرتا ہوں میں میاں صاحب کی کہ اس پہ عوام کے اوپر بوجھ پڑا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن جو ہم نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دیا ہے کہ ہم سبسڈی نہیں دیں گے, اور جو ہم نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دیا ہے وہ اس کے حساب سے یہ چیز کرنی ناگزیر تھی. اور یہ فیصلہ بہرحال جو تھا وہ شہباز شریف کی سائن سے ہوتا ہے, میری سائن سے نہیں ہوتا ہے. میری ریکمنڈیشن ضرور تھی اور میں اس حکومت کا فیس بن چکا ہوں پیٹرول کی وجہ سے, کیونکہ شروع میں پیٹرول کی ٹیکس بڑھانا تھا لیکن اور پی ڈی ایل کم کرنا تھا. لیکن مطلب یہ تو حکومت کا فیصلہ تھا جو پرائم منسٹر کو کابینہ نے ایک اتھارٹی دی ہوئی ہے, جو کابینہ ہر 15 دن کے بعد پرائم منسٹر لیتے ہیں, اور یہ فیصلہ ایک دم صحیح انہوں نے فیصلہ لیا ہے. اور لیکن اب کسی کو فیصلہ اگر وہ غلط لگتا ہے تو بالکل لگ سکتا ہے, اس پہ بحث ہو سکتی ہے. آصف زرداری صاحب نے جیسے آپ نے فرمایا, میاں نواز شریف نے اس کے فیصلے کی اس کی خیر مقدم نہیں کیا ہے, زرداری صاحب نے بھی نہیں کیا ہے. لیکن بہرحال یہ فیصلہ پرائم منسٹر کا ہے, یہ صرف میرے اوپر پرسنل کرنا میرے خیال سے تھوڑا سا فیکچول نہیں ہے. صاحب ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کا فیصلہ ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ جس میٹنگ کی آپ تفصیلات نہیں بتا رہے ہیں, کیا اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے؟ میں نے جیسے گزارش کری نا شاہزیب بھائی کہ یہ ہماری ایک پارٹی کی نجی مجلس تھی جس میں یہاں سے بھی لوگ تھے اور لندن سے بھی لوگ تھے, اور تو اس کو چھوڑ دیں. میں اس پہ پلیز اگر میری اتنی ریکویسٹ ہے کہ اس پہ مجھ سے بات نہ کروائیں. چھوڑ دیتا ہوں, مگر مجھے یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کی تمنا ہے کہ ان کا تحریک انصاف کے ساتھ چارٹر آف اکانومی ہو جائے اور تمام سیاسی جماعتیں مل کر چارٹر آف اکانومی کریں. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو اور ان کے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ ملک کے, یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ہم سبسڈی نہیں دے سکتے ہیں, جو قیمتیں ہوں گی ہمیں پاس آن کرنی پڑے گی, جو آپ نے ماضی میں بھی کی ہیں. انہیں بات نہیں سمجھ میں آ رہی, یعنی کہ پھر وہ معیشت پہ سیاست ہی ہو رہی ہے نا, اور آپ کی پارٹی کے اندر سے ہو رہی ہے, پھر آپ کے اتحادیوں کو بھی موقع مل رہا ہے کرنے کا. آپ تحریک انصاف سے تمنا کرتے ہیں, توقع کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ جی معیشت پہ سیاست نہ کریں, آئے چارٹر آف اکانومی کر لیں. پارٹی کے اندر یہ سب ہو رہا ہے. دیکھیے اگر ہماری پارٹی میں معیشت کے اوپر سیاست کرنی تھی تو اس وقت ہم نے بڑے کڑوے فیصلے لیے. 30 روپے ہم نے 2 مرتبہ پیٹرول میں قیمت بڑھائی ہے, 1 مرتبہ 60 روپے ہم نے ڈیزل میں بڑھائی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جب پیٹرول ڈیزل سستا ہوا تو ہم نے 40 روپے ڈیزل بھی سستا کیا ہے, 18 روپے پیٹرول بھی سستا کیا ہے. ہم لوگوں نے تو بڑے کڑوے فیصلے لیے, بڑے مشکل فیصلے لیے. شہباز شریف نے اور میاں نواز شریف نے اپنی سیاست کے خلاف فیصلے لیے. اسی طرح پیپلز پارٹی نے, MQM نے, JUI نے, تمام نے اپنی پولیٹیکل کیپٹل کو جو
ہے اس کو ترجیح نہیں دی ہے، ملک کے مفاد کو ترجیح دی، اور میں ان کو سلام کرتا ہوں اس پہ۔ لیکن میں شروع سے آپ کو یہ کہتا رہا ہوں کہ میں جو ہوں، مجھے میرا کعبہ پتہ ہے کہ کس طرف ہے، اور یہ بہرحال ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں، مطلب ایز اے وزیر فیصلے پرائم منسٹر صاحب کے ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم آئے تھے شاہ زیب خانزادہ صاحب، اس وقت پاکستان واز فورتھ لائکلیسٹ کنٹری ٹو ڈیفالٹ۔ آپ کو یاد ہے وہ کسی انٹرنیشنل اخبار میں بھی آیا تھا، فورتھ لائکلیسٹ کنٹری ٹو ڈیفالٹ۔ ایکویڈر، ارجنٹینا کے بعد میرے خیال سے پاکستان تھا۔ آج کوئی ڈیفالٹ کی بات نہیں کرتا۔ ایک ایل سی کھلوانے کے لیے میں خود فون کرتا تھا۔ ہماری آئل کمپنیز، پبلک تو کیا پرائیویٹ کمپنیز کی آئل نہیں کھلتی تھی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹوٹال جو تھی، اس کی پیرنٹ کمپنی نے ٹوٹال پاکستان کی ایل سی پہ یا پاکستان کو کریڈٹ دینا منع کر دیا تھا۔ اس حالات سے ہم پاکستان کو بچا کے لائیں جہاں پہ مجھے روز رات کو زوم میٹنگ کرنی پڑتی تھی انٹرنیشنل بینکر سے کہ ہماری ایل سی کنفرم کرو، مجھے آئی ایف سی سے بات کرنی پڑتی تھی کہ ہماری لمٹ بڑھاؤ، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کرنی تھی کہ ہماری لمٹ بڑھاؤ۔ اس حالات سے ہم ادھر لے کر آئے ہیں جہاں اللہ کی مہربانی سے آج کوئی ڈیفالٹ کی بات نہیں کر رہا۔ اس حالات سے ہم لے کر آئے کہ جہاں روپے ہمارے ایک دم کنٹرول سے ڈالر نکل گیا تھا، اور ہم کہتے تھے، آپ کے شو پہ آ کے میں نے کہا ہے، بتدریج دیگر شووں پہ میں نے کہا ہے کہ دیکھو مجھے امپورٹ کو کنٹرول کرنے دو، میں آرگینکلی ڈالر کو نیچے لے کے آؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر کرم کیا ہے کہ آج ڈالر جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے پاکستانی روپیز کے اوپر۔ 15 دن کے اندر بیسٹ پرفارمنگ کرنسی ان دا ورلڈ از پاکستانی روپی۔ 15 دن میں دا بیسٹ پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹ ان دا ورلڈ از پاکستانی اسٹاک مارکیٹ۔ تو یہ شہباز شریف کی پلاننگ تھی نا، یہ شہباز شریف کے فیصلے تھے، اس میں میری بھی رائے شامل تھی، یہ مطلب اس میں میری محنت بھی شامل تھی، یہ جب جا کے ہم یہاں پاکستان کو لے کر آئے ہیں۔ جب پچھلی مرتبہ 15 دن پہلے تھے، جب ڈالر کی ظاہر چیزوں میں بہتری آئی ہے، سینٹیمنٹ میں بھی بہتری آئی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ 15 دن میں بیسٹ پرفارمنگ کرنسی ضرور ہے، مگر اس سے پہلے اتنی بری طرح گری ہے کہ اس سال میں شری لنکا کے بعد ورسٹ پرفارمنگ کرنسی ابھی بھی پاکستانی روپی ہے، تو وہ ریکوری ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ مگر میاں نواز شریف تو یہ کہہ کر اٹھا، آپ اس کی تفصیلات نہ بتائیں، مگر مریم نواز نے ٹویٹ میں لکھا کہ اگر حکومت کی مجبوری ہے تو میں اس کا نہیں حصہ بن سکتا۔ تو حکومت کی کیا مجبوری ہے؟ چھوڑ دیں حکومت؟ دیکھیں شاہ زیب خانزادہ صاحب، یہ فیصلہ میرا نہیں ہے کہ حکومت چھوڑیں یا نہیں چھوڑیں۔ حکومت اگر چھوڑنی ہے تو چھوڑ دے حکومت، لیکن اگر حکومت میں جب تک ہم رہیں گے، میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میاں نواز شریف پہلی مرتبہ نہیں 3 مرتبہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے۔ بڑی مجبوریاں تھیں اس وقت بھی، لیکن نیوکلیر بم کے وہ کیا ہے۔ بڑی مجبوریوں کے باوجود ہم نے سی پیک لے کر آئے ہیں، بڑی مجبوریوں کے باوجود ہم نے آنے کے بعد مطلب چیزیں کی ہیں، سی پیک کو ریوائیو کیا ہے، بڑی مجبوریوں کی بڑی مشکلوں کے ساتھ ہم نے آئی ایم ایف کو ریوائیو کیا ہے۔ اب تو ہم ادھر تک پہنچ گئے ہیں، اب تو ہم ڈی میں کھڑے ہوئے ہیں، اب تو گول ہم کو نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ گول کر کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف لے آئے ہیں، اب ہم کو انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے، ہم اس طرف انشاءاللہ تعالی جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب جبکہ ڈالر کنٹرول میں آ رہا ہے، تیل کی پرائسز کم ہوتی جا رہی ہیں، تو بتدریج اس کے اندر آسانی پیدا ہوگی۔ لیکن یس، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے عوام کے اوپر بوجھ آتا ہے، لیکن دوسرا رخ تو ناگزیر ہے میرے لیے۔ ہم سری لنکا کی طرف تو اس میں اپنے ملک کو نہیں دھکیل سکتے نا۔ اس وقت بھی آج ایز اے اسپیک ہندوستان میں 70 روپے پاکستان سے لیٹر پیٹرول مہنگا ہے۔ کیا ہندوستان میں سیاستدان نہیں ہے؟ بنگلہ دیش میں 75 روپے پر لیٹر پاکستان سے پیٹرول مہنگا ہے، اس کے پاس 3 گنا پاکستان سے زیادہ ریزروز ہے۔ کیا وہاں سیاست نہیں ہوتی؟ ہندوستان میں 60 گنا زیادہ ریزروز ہے۔ تو ہم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس قسم کے فیصلے لے رہے ہیں، کہ جو ہمارے ساتھ ملک تھے ایک زمانے میں 70 تک بنگلہ دیش اور 47 تک ہندوستان، وہ اتنے آگے کیسے نکل گئے؟ کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں نا، تو اس کو سدھاریں پھر۔ ویسے مگر کچھ دن پہلے تو آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، جب تحریک انصاف کی حکومت پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتی تھی تو آپ اس پر تنقید کرتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ قیمتیں اتنی زیادہ ہیں تو اس پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کیوں لے رہے ہیں، آئی ایم ایف کو کیوں نہیں سمجھا رہے ہیں۔ اب آپ بھی 20 روپے تو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگا چکے اور آج پریس کانفرنس میں کہہ چکے کہ پہلی تاریخ سے آئی ایم ایف کی کمٹمنٹ کے مطابق 10 روپے اور لیوی لگاؤں گا۔ تو جب آپ تحریک انصاف کے ساتھ کر رہے تھے تو وہ بھی غلط کر رہے تھے نا، انہیں بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت یہ لیوی لگانی پڑ رہی تھی، آپ کو بھی لگانی پڑ رہی ہے۔ وہ بھی بھارت کی مثال دیتے تھے اور بنگلہ دیش کی مثال دیتے تھے جس کو آپ مسترد کرتے تھے، آج آپ وہی انہی مثالوں پر آ گئے ہیں۔ تو یہی تو ہوتی ہے معیشت پر سیاست، جو آپ کر رہے تھے اور آج آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، اب تو آپ کے ساتھ تو اپنی پارٹی کے اندر سے بھی ہو رہی ہے۔ دیکھیے، فرسٹ آف آل لیٹس گو بیک، جب نومبر کے جب لاسٹ ایئر کی بات تھی تو آئی ایم ایف کی کوئی قدغن نہیں تھی پی ٹی آئی کے اوپر، ٹھیک ہے، اور جب آپ کے پاس ریل اسٹیٹ ایمنسٹی دینے کے پیسے تھے، آئی ایم ایف نے تو کچھ بھی جب نہیں کہا تھا، انہوں نے تو بعد میں کہا تھا کہ ہم 4 روپے بڑھائیں گے، لیکن آئی ایم ایف کی تو کوئی قدغن نہیں تھی اس وقت۔ تو جب آپ ریل اسٹیٹ کی ایمنسٹی دے سکتے ہیں، اپنے اور لوگوں کو ایمنسٹی دے سکتے ہیں،
تو اس وقت آپ کو کوئی خرچہ نہیں کمایا. 200 ارب روپے کا آپ نے SNGPL میں نقصان کر دیا کیونکہ آپ نے LNG خرید کے جو ہے وہ لوکل گیس کی پرائس پہ بیچ دیا. 600 بلین روپے کا اس وقت آؤٹ اسٹینڈنگ کھڑا ہوا ہے PSO کے پاس, جو PSO کے پاس پیسے نہیں ہیں, جو اس وقت مجھے کبھی 30 ارب روپے دینے پڑتے ہیں کیش, کبھی 50 ارب روپے کے کمفرٹ لیٹر دینے پڑ رہے ہیں. عمران خان کی حکومت پاکستان کو ڈیفالٹ کے نہج پہ چھوڑ کے گئی تھی. ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس ڈیفالٹ سے لے کر اس کو واپس آئے ہیں. مگر اس وقت بھی شوکت طرین صاحب کہتے تھے, بات کرتے ہیں تو بھائی مجھے جیل میں بھیجا ہے. اس وقت بھی شوکت طرین صاحب کہتے تھے کہ کیونکہ انہوں نے بجٹ میں جیل میں بھیجا ہے مجھے. ظاہر ہے وہ جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, اس پر ہم اپنے پروگرام میں بھی متعدد دفعہ آواز اٹھا چکے ہیں. مگر جو شوکت طرین صاحب انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم نے بجٹ میں 600 ارب روپے رکھ دیے تھے, تو IMF کہتا ہے بجٹ میں رکھیں تو ان کو کریکٹ بھی کر کے دکھاؤ, مگر آپ اس وقت تنقید کرتے تھے. مگر اب آپ کے پاس بھی تو اس وقت آپ نے بھی تو ٹریڈرز پر لگایا نا فکس ٹیکس, اور آپ بڑے کنوینس تھے کہ بھائی یہ ٹیکس تو دینا پڑے گا, آپ نے بار بار کہا دینا پڑے گا. پھر مریم نواز صاحبہ کی ایک ٹویٹ ہوئی اور آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے. تو آپ بھی یا تو سیاست سنبھال لیں یا پھر ٹیکس ریفارمز کر لیں, یا پھر جو پہلے سے ٹیکس دیتا ہے سیلری طبقہ اور کارپوریٹ ٹیکس انہی سے اور زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیے جائیں. آپ بھی تو پیچھے ہٹ گئے اس سے. شاذب بھائی, جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میری غلطی ہے وہ میں غلطی مانتا ہوں. یہ والا ٹیکس فکس ٹیکس تھا, اس میں میری غلطی تھی. میں نے بہت دکانداروں سے مشورہ کیا تھا, پرائم منسٹر صاحب نے میرے اوپر کہا تھا کہ تو نے مشورہ کر لیا. میں نے کہا کر لیا سر, لیکن ایک دم چھوٹے تاجر پان والے کی دکان تک میں نہیں پہنچ سکا. بہت ساری ایسی دکانیں ہوتی ہیں, 40% دکانیں ایسی ہوتی ہیں کہ 40-50 یونٹ سے بھی کم بجلی کا بل آتا ہے, ان کو بھی 3,000 روپے فکس ٹیکس لگ گیا. اور پھر اس کی ستم ظریفی یہ ہو گئی کہ وہ 3,000 کی جگہ 6,000 لگ گیا کیونکہ وہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز نہیں تھے. اب لگتی صرف 15 منٹ ہے, کمپیوٹر پہ بیٹھے 15 منٹ میں آدمی اپنے آپ کو ایکٹیو ٹیکس ڈال دیتا ہے, لیکن وہ لوگ ہمارے ریلکٹنٹ تھے. اب 6-6 ہزار کے بل آ گئے تو نہ صرف بل نہیں آ رہے تھے, ٹیکس نہیں آ رہا تھا, بل کلیکشن کم ہو گیا. پھر پیٹرولیم والے پاور والے میرے پاس آئے کہ مفتاح بھائی اس کو آپ کریں ورنہ تو ہمارا بل کلیکشن کم ہو گئے. تو ہم نے یہ بیٹھا, بالکل مریم میری بہن ہے اور مریم نے مجھے کہا تھا کہ مفتاح بھائی اس کو دیکھو, اور ٹویٹ بھی کیا. میں پرائیویٹلی بھی میں نے بہت مرتبہ بات کری ہے مریم بھائی سے کہ کس طرح اس کو ہم دیکھیں گے. میاں شہباز شریف نے مجھے فون کیا کہ مفتاح اس کو دیکھو کیوں مسئلہ ہو گیا. میں نے ان کو کہا تھا کہ سر میں 200 یونٹ چھوڑ دوں گا پہلے, اور شہباز صاحب کو میں نے ٹویٹ کرا کہ میں 150 یونٹ چھوڑ دوں گا. شہباز صاحب کو میں نے 200 یونٹ کا کہا تھا, میں نے کہا تھوڑا سا بارگیننگ کے لیے رکھ دیں میرے پاس. اس کے بعد ہم کو پتہ چلی کہ اگر 200 یونٹ چھوڑتے ہیں تو 60% دکانیں نکل جائیں گی. پھر ہم پرانے طریقے پہ چلے گئے. ہم نے کہا کہ 3 مہینے تک ہم ان کو ایکٹیو ٹیکس پیئرز میں لا سکیں گے جتنے کو لا سکیں گے, لیکن 3 مہینے تک کیونکہ بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں تو پرانے ٹیکس ریٹس پہ رہیں گے. لیکن ہم نے نیا ٹیکس سسٹم کر لیا ہے. 42 ارب روپے نہیں لے سکیں گے لیکن 27 ارب لیں گے. اب کمپیئر کریے کہ پچھلے سال 5.5 ارب روپے ملے ہیں, 6.25 ارب روپے, اس بار 6.25 سے بڑھا کے 27 لے کر جاؤں گا. آپ کا ٹارگٹ ہے, اگر آپ یہ 3 مہینے بعد نہیں کر پائیں گے. اسحاق ڈار صاحب کرنے لگے تھے, نہیں کر پائے. پھر تحریک انصاف کرنے لگی تھی, وہ بھی نہیں کر پائے, وہ بھی اس پریشر میں آ گئے. آپ کرنے جا رہے تھے, آپ نے 30 جولائی کو اناؤنس کر دیا تھا کہ میں 150 یونٹ تک کو چھوڑنے کو تیار ہوں. اس کے باوجود 4 اگست کو آپ مجبور ہوئے. 4 اگست کو آپ نے ٹریڈرز کے ساتھ پریس کانفرنس کی کہ جی ہم نے اس کو وڈرا کر لیا. اب آپ 3 مہینے بعد بھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا سیلز ٹیکس آپ نے بڑھانا ہے, آپ نہیں بڑھا پائیں گے, آپ کو نہیں بڑھانے دیں گے. ڈار صاحب بھی ناکام ہوئے تھے, حفیظ شیخ صاحب بھی ناکام ہوئے تھے, آپ بھی ناکام ہو جائیں گے. بھائی اگر میں ناکام ہوا تو میں چھوڑ دوں گا یہ نوکری. سیریس میں سیدھی بات کر رہا ہوں. اگر میں یہ نہیں کر سکتا ہوں, اگر میں یہ 27 ارب روپے کا ٹیکس جو میں نے امپوز کیا ہے میں نہیں کر سکتا ہوں, تو پھر مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. پھر مجھے اپنی گھر پہ جا کے اپنے دوسرے کام کرنے چاہیے, اپنا اور بزنس شروع کر دینا چاہیے. تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا. میں اس کے اوپر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ دعویٰ کر رہے ہیں پھر مریم نواز صاحب کا ایک ٹویٹ آئے گا, آپ کو کرنا پڑ جائے گا اور نوکری بھی کرنی پڑے گی. بھائی یہ کلپ آپ کا بات ہے, یہ چلا دیجیے گا. مطلب یہ جو اب ٹیکس میں نے کیا ہے یہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتا ہے, میری بہن مریم کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ کیا ٹیکس لگایا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے کوئی خلاف نہیں ہوگا. ہم نے ٹریڈر سے بھی بات کر لی ہے, سب اس کے حق میں. یس پاکستان میں کسی کو ٹیکس نہیں دینا ہوتا, لیکن یہ منیمل ٹیکس ہے اور یہ لگاؤں گا. اور میں اب اور کیا کہہ سکتا ہوں. ویسے مگر اس میں اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جو قیمتیں بڑھانی پڑی ہیں, جو سوال اب اٹھ رہا ہے کہ بھئی اگر قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوئی ہیں اور روپیہ بھی امپروو ہوا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے الٹا قیمتیں بڑھا دی, حالانکہ سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں. اب شاذب بھائی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آج سے 15 دن پہلے پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے کمی آئی تھی. کسی نے سوال نہیں کیا کہ یار ڈالر بڑھ رہا ہے روپے کے مقابلے میں, آپ نے پیٹرول کی قیمت کم کیسے کر دی. کسی نے سوال نہیں کیا. آج سب سوال کر رہے ہیں, آج سب کو یہ حساب سمجھ میں آ گیا. میرے بھائی کیا سارے کا سارا پاکستان میں جو کل ایندھن بک رہا ہے وہ کیا کل خریدا گیا تھا؟
पिछले 3 दिनों में खरीदा गया था। यहाँ पे 1.5 महीने पुराना फ्यूल पड़ा हुआ होता है, 1 महीने पुराना फ्यूल पड़ा होता है, हमको उसकी एवरेज करनी होती है। जो पीएसओ ने महंगा पेट्रोल खरीद लिया, क्या उसको हम सर नुकसान में बेचेंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आप हमारे पीटीआई के वजीर थे, चलो उनकी उन्होंने भी ये कहा हुआ है। अच्छा, मुझे याद है कि 1-1.5 महीना लगता है, 1.5 महीने की साइकिल है। मुझे याद है फवाद चौधरी साहब की और तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स थे उनकी ये होती थी बात, मगर यहाँ पर एक मसला है। अब मसला ये है कि जब बहुत हाई थी प्राइसेस, तो मई और जून में पाकिस्तान ने इतना ज्यादा इंपोर्ट किया है कि आपने जून में 3.6 अरब डॉलर्स का तेल इंपोर्ट कर लिया और जुलाई में उससे 61% कम 1.4 अरब डॉलर का तेल इंपोर्ट किया है। इसका मतलब है कि आपने जरूरत से ज्यादा इंपोर्ट किया और आपने खुद ने भी बताया कि 13-14 दिन का स्टॉक होता है, 60-70 दिन का स्टॉक हमारे पास जमा हो गया था। वजारत पेट्रोलियम क्या कर रही थी? उन्हें नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि 7.5 अरब डॉलर्स पर हमारी दरामदाद पहुंच गई। जब इतनी बुलंद हुई तो एलसीज खुलने के मसले हो गए, रुपया मुसलसल गिरा। वो सारा का सारा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो इन मामलात की वजह से हुआ। वजारत पेट्रोलियम उस वक्त क्या कर रही थी कि ये इतनी ज्यादा इंपोर्ट्स हो गई उस वक्त, और वो जो ऑफलोडिंग हुई है वो जाहिर है फिर महंगी करेंसी पर हुई है, जिसकी वजह से आज भी आवाम को आप रिलीफ नहीं दे पा रहे। देखिए, ये बात दुरुस्त नहीं है। 2-3 चीजें हैं इसके अंदर जो पेश नजर रखनी जरूरी हैं। एक तो ये कि जो फर्नेस ऑयल आता है सर, वो पावर डिवीजन उसकी डिमांड देता है। जब जून के अंदर पाकिस्तान में मई के अंदर जब रिकॉर्ड गर्मी हो रही थी, एक दिन मई के अंदर एक दिन आया था जिसमें 30,000 मेगावाट से ज्यादा की डिमांड थी। जब एवरेज पे पंजाब के अंदर 8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लेन्स ऑफ पंजाब में टेम्परेचर ज्यादा था पिछले साल से, तो जून के अंदर मई के अंदर ज्यादा डिमांड चल रही थी, तो उनको ज्यादा डिमांड का ऑर्डर करना पड़ा, नंबर 1। नंबर 2, जब हम सस्ता पेट्रोल बेच रहे थे और सब्सिडाइज डीजल बेच रहे थे, तो उस वक्त लोगों ने होर्डिंग शुरू करी, विच इज वेरी नेचुरल। बहुत सारे पेट्रोल पंप थे, लाख उन्होंने जमा कर लिए, लाख गैलन, लाख लीटर आई शुड से, जहां जहां जमा कर सकते थे जमा कर लिए लोगों ने। कंजम्पशन भी ज्यादा थी, लेकिन लोगों ने होल्ड भी किया। अब जो प्राइवेट कंपनी, एक मिसाल है टोटल है, गो है, दीगर कंपनी, वो वजारत पेट्रोलियम से पूछ के तो बेचारे तो पूछ के तो पेट्रोल नहीं मंगवाती ना, वो तो मंगवा लेती है पेट्रोल, तो उसमें वजारत पेट्रोलियम का कसूर नहीं है। लेकिन अगर आप ये सप्लाई चेन को, मैं तो समझता हूं कि वजारत पेट्रोल ने जब इतनी सब्सिडाइज प्राइस के दौरान भी सप्लाई चेन मेंटेन करी है, ये बड़ी खराज तहसीन की बात है। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से जितनी भी हमको मुश्किल हुई, हमने हर एलसी खुलवा ली, हर एलसी कंफर्म करवा ली, हर एलसी को रिटायर करवा लिया। कहीं पर पाकिस्तान को डिफॉल्ट को नहीं हुआ, कोई आंच नहीं आई हमारे सिस्टम में। और आज ठीक है, ये बात दुरुस्त है आपकी कि आज क्योंकि पेट्रोल महंगा है। एक मसला है ना इसमें कि जब कभी क्राइसिस पैदा होता है तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि जी प्राइवेट कंपनियां हैं, अगर उन्होंने नहीं मंगवाया, मुल्क में पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है तो क्या बात है, उस पर इंक्वायरियां होती है ना। माजी में भी ऐसा होता रहा है ना। अगर सरप्लस मंगवाया, इन्वेंट्री गेंस के लिए मंगवाया, जखीरा अंदोजी करके मंगवाया और इतना ज्यादा मंगवा लिया कि स्टॉक पाकिस्तान में 2 महीने से ऊपर का हो गया, और उसकी आज भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो ऑफलोड हुआ वो बहुत महंगी कीमतों पर हुआ जब डॉलर बहुत ज्यादा गिर चुका था। तो ये किसी ना किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी है, इसके ऊपर नहीं होनी। भाई शाहजेब खानदादा साहब, देखें, इस वक्त मेरे ख्याल से हुआ ये था कि जैसे कि 30,000 टन डीजल रोज का जो था वो डीलर से निकल रहा था, तो उस हिसाब से कंपनीज मंगवा रही थी, वो जो भी होल्ड कर रहा था। उसके बाद जब प्राइसेस बढ़ी डीजल की, और एक मरतबा में 60 रुपए बढ़ी और 100 रुपए से ज्यादा डीजल की प्राइस बढ़ी, तो वो 30,000 से कम होकर 11-12 हजार टन पे आ गया, फिर 17,000 टन पे चला गया, फिर 25,000 टन पे चला गया, विच इज द नॉर्मल डिमांड दीज डेज। अब वो थोड़ी सी इन्वेंट्री रह गई है, मेरे ख्याल से अब महीने की इन्वेंट्री पड़ी होगी। पाकिस्तान में वैसे 10-12 दिन की इन्वेंट्री होती है, अगर महीने की रहे तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब किसी को ये तो नहीं पता होता ना कि इंटरनेशनल मार्केट कम होगी या ज्यादा होगी, लेकिन जो महीने पहले भी तेल आया है वो उससे 1.5 महीने पहले, उससे 15 दिन पहले निकला होगा, जब उसका सौदा हुआ होगा, तो जो एवरेज हमने की उस हिसाब से एवरेज की है। लेकिन जैसे जैसे सस्ता पेट्रोल आता रहेगा मुल्क में, इंशाल्लाह एवरेज कम होती रहेगी। तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्योंकि 10 रुपए आपने पीडीएल बढ़ाना है, अब रुपया जरा इंप्रूव हुआ है, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे स्टेबलाइज कर रहा है, वरना बहुत तेजी से इंप्रूव करता नजर आ रहा था। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें भी नीचे हैं, 90 के आसपास इस वक्त घूम रही हैं। तो एक्सपेक्ट किया जाए कि अगली दफा रिलीफ मिलेगा आवाम को?
بھائی دو گزارشات کر دوں میں آپ سے. نمبر ایک کہ ہم برانڈ سے پرائس نہیں کرتے ہیں, پلیٹ سے پرائس کرتے ہیں. جب پہلے نون کی حکومت تھی تو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ہم لوگ برانڈ سے پرائس کرتے تھے. پی ٹی آئی کے زمانے میں جب شارٹیج ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ یہ برانڈ سے پرائس کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے, اس لیے پلیٹس پہ چلے گئے. اور آئی تھنک کہ فیصلہ صحیح تھا, کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل جو ریفائنڈ پروڈکٹ خریدتے ہیں اس کا پلیٹ سے تعلق ہے. دوسرا اس کے اندر پلیٹس کے علاوہ ہم پریمیم ایڈ کرتے ہیں, اور پریمیم جو تھا اس ہفتے بھی, اس 15 دن میں بھی $2 بڑھ گیا تھا پچھلی مرتبہ سے. تو $17 پاکستان کو پیٹرول کا پریمیم ہے, ڈیزل پہ صرف $8 کا ہے, کیونکہ وہ اگین نون کے زمانے میں ہم نے ایک لانگ ٹرم ڈیل کر لی تھی, تو جس کی وجہ سے تھوڑی بچت ہو رہی ہے. ہیونگ سیڈ دس, یہ اللہ کرے گا کم ہو جائے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہم نے آئی ایم ایف کو کہا ہے اس کے علاوہ $1 بھی مزید ٹیکس نہیں بڑھائیں گے, اور $1 یا $1 بھی اگر ہم پاس آن کر سکیں گے تو کریں گے, لیکن جو ایکچوئل پرائس ہوگی وہ پاس آن کریں گے. یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن بھی ہے ایکچوئل پرائس پاس آن کرنا. اور میرا بھی خیال ہے کہ اگر آپ ملک کو اس ڈیفالٹ کے نہج پہ نہیں لے کے جانا چاہ رہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. سر پھر اور مجھے یہ بھی کوئی بتائے گا دنیا کہ کا ملک پیٹرول, جی ایک اور جو ہے پہلے تھا کہ شاید جو 2 پاور پلانٹس ہیں حویلی بہادر شاہ اور بلوکی, آپ لوگ اس کو شاید سیل کریں گے. اب آ رہی ہے کہ پی آئی اے کا اسٹیک اور روزویلٹ ہوٹل کا اسٹیک قطر کو بیچ سکتے ہیں, 51% اسٹیک, اور وزیر اعظم جا بھی رہے ہیں قطر. اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے. پھر یہ خبر آئی کہ آپ کا اور سعد رفیق صاحب کا اس پر بہت شدید اختلاف ہو گیا. انہوں نے تو کہا کہ روزویلٹ ہوٹل یا پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کی اس طرح بات ہوتی ہے تو میں وزارت چھوڑ دوں گا. یہ درست ہے؟ نہیں, کوئی وزارت چھوڑنے کی نہ انہوں نے کہا ہے نہ میں نے کہا ہے. اب ہم دونوں کا اختلاف ضرور تھا, لیکن سعد رفیق میرا بھائی ہے اور میں اس کا بھائی ہوں, اور ہم میں بہت پیار ہے, دوستی ہے. ایک تو یہ والی بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ پی آئی اے کا فیصلہ اور روزویلٹ ہوٹل کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے کہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. وہ ایک ایویشن کے اوپر کسی نہ کسی دن پریزنٹیشن ہونی تھی, وہ نہیں ہوئی ہے. جو قطر کو جو یہ جا کے کرنا تھا 2 پلانٹس بلوکی کے اور حویلی کے, اس کے اندر پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جو کوئی انٹرنیشنل ایجنسیز کو ہائر کر لو تاکہ اس کی ہم پرائس ویریفائی کروا سکیں, کیونکہ یہ G2G اگر فیصلہ ہوگا تو وی نیڈ ٹو ہیو پرائسز آن بوتھ سائڈز, اور اس میں کچھ اور اسٹرکچر کام بھی کرنے تھے, اس لیے ہم نے اس کو ڈیلے کر دیا ہے. جہاں پہ پرائس کرنا آسان ہو جاتی ہے اس کو ہم ایزیلی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یو اے ای کی حکومت نے کہا ہے کہ ہم کو سٹاک خریدنے ہیں, شیئرز جو ٹریڈڈ ہیں, تو اس کے پرائس کرنا ریلیٹیولی آسان ہے. ہم کسی پاکستانی لوکل بینک کی مدد لے لیں گے جب وہ کچھ کریں گے. لیکن یہ جو بکی اور بلوکی اور حویلی کی جو پاور پلانٹس تھے, اس کی ذرا پرائس ڈسکوری کرنا مشکل ہے. اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کسی اچھی انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ, اور اس کی پہلے پرائسنگ کروا لیتے ہیں. تو پھر قطر سے کیا ملنے کی امید ہے؟ کہ ایک لانگ ٹرم ایل این جی کی ڈیل بھی کوشش کریں گے؟ اتنے ہائی ریٹس ہیں, ابھی تو آپ اسپاٹ پر ایل این جی نہیں خرید پا رہے ہیں, اتنی زیادہ مہنگی ایل این جی ہے کہ اس ہائی ریٹس کے سینیریو میں کہ کوئی ایل این جی ڈیل بھی کریں گے, اور اس کے علاوہ کچھ ملنے کی امید ہے؟ شاہد بھائی, جو ہمارے $4 بلین پورے ہوئے ہیں اس پہ بھی قطر نے کچھ نہ کچھ ضرور میرے خیال سے اپنا حصہ ڈالا ہے. لیکن جب یہ اب دیکھیں نا, یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم قطر جا رہے ہیں ملنے کے لیے, میں بھی شاید ان کے ساتھ ہی جاؤں, لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا ملے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی جا کے $48 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے $17 بلین کا ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے. تو ہم کو یہ کس تک کب ہندوستان کا وزیر اعظم جب جاتا ہے قطر تو وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا, وہ تو ٹریڈ کی بات کرتا ہے. ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا. تو اب کچھ چیزیں بیچنی پڑ رہی ہیں تو بیچیں گے یا جو بھی کریں گے, لیکن ایٹ سم پوائنٹ پاکستان ہیز ٹو گرو اپ اینڈ اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ ٹریڈ اینڈ ایکسپورٹس, اینڈ ناٹ جسٹ کہ ادھر سے کچھ مل جائے ادھر سے کچھ مل جائے. ویسے مگر اگر گرو کرنا ہے تو ظاہر اب تو ایکسپورٹرز کو بھی بڑی پرابلم آ رہی ہے. آپ نے اس وقت امپورٹس کو جس طریقے سے کرٹیل کیا ہے, آپ اس میں کامیاب ضرور ہوئے ہیں, اسٹیبلائزیشن میں بھی کامیاب ہوئے ہیں, مگر یہ پرماننٹ تو نہیں لگتا, یہ سسٹینیبل نہیں لگتا. اگر اکانومی نے آگے چلنا ہے تو کیسے آپ کب تک اس کو اتنی سختیاں رکھیں گے امپورٹس کے اوپر, کیونکہ ایکسپورٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے, مشینری کے اندر بھی بہت زیادہ پرابلمس ہو رہی ہیں.
بالکل یہ بات آپ کی درست ہے، اور اس مشینری کے پرابلمز کے لیے میں نے محرم کے دوران میں بھی کافی میٹنگز کری ہیں پورے پاکستان سے لوگوں کے ساتھ، اور ایک کمیٹی میں نے بنائی ہے ہمارے صالح فاروقی صاحب کامرس سیکٹری کے نگرانی میں، جس کے اندر اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر بھی شامل ہیں، انڈسٹریز کے سیکٹریز بھی شامل ہیں، اور پورے پاکستان کے آرگنائزیشنز چیمبرز اور فیڈریشن اور دوسری دیگر ٹریڈ آرگنائزیشن ہیں، ایپٹما وہی، پریگما وہی، ان سب کے حضری والے ہوئے، سب کو شامل کیا ہے، اور 2 دن سے حکومت کے افسران آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں۔ کل صبح ایک مرتبہ پھر وہ لوگ میٹنگ کریں گے، دوپہر کو وہ بزنس مینوں سے میٹنگ کریں گے اور ایک لائے عمل پکا کر لیں گے، ایک طریقہ کار کر لیں گے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ ایکسپورٹرز کو تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم کو پتہ چل رہی ہے ہم ایکسپورٹرز کی مشکل کو ختم کر رہے ہیں۔ ریلی ہم نے یہ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 20% پاکستان کا امپورٹ ہے، اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی ریسٹرکشنز رکھی ہیں، 80% کو ہم کچھ نہیں بول رہے، آئل کو، کھانے پینے کو، را مٹیریلز کو ہم کچھ بھی نہیں بول رہے، جو تھوڑی بہت چیزوں کو ہم نے بالکل وہ ذرا سا کیا ہے، اور میری امید ہے کہ یس، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم نے تھوڑا سبسٹینشیل امپروومنٹ کرنی ہے تو یہ کرنا پڑے گا، اور میری امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ ہم فوراً جو ہے وہ اس کو سسٹم سے نکل جائیں گے، اور ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا اور امپورٹ تھوڑا سا کم ہو کے لیول ہو جائے گا۔ مگر مسٹر اسماعیل صاحب، بالکل آخر میں مجھے یہ بتائے گا کہ جو پاکستان کے حالات ہیں، ان حالات سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک ایسا فائنانس منسٹر ہو جو پاپولسٹ نہ ہو، جو کہ آپ نہیں ہیں، مگر جماعت کے لیے اور پوری حکومت کے لیے بھی بڑا لازمی ہے کہ وہ پھر پاپولسٹ ڈیسیژنز کی طرف نہ جائے، پاپولسٹ کرٹیسزم کی طرف نہ جائے۔ آپ کی اپنی پارٹی میں ادراک ہے اس بات کا یا نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کی تو پوری پارٹی اس وقت ایسا لگتا ہے کہ آپ پر تنقید کر رہی ہے سارے کے سارے معاملے میں، تو یہ اسٹیبلائزیشن تو پھر نہیں آ پائے گی اگر اس طریقے سے سارے معاملات ہوں گے۔ ایک ڈیسیژن آپ سے پہلے ریلیز کرا دیا ہے جس کی ہم بات کر چکے ہیں۔ بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ قبرستان قابل لوگوں سے، ناگزیر لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مفتاح اسماعیل جو ہے اس ملک کا وزیر خزانہ ہو، بہت سارے وزرائے خزانہ آ سکتے ہیں اور اس ملک کو اچھا کر سکتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ جید لوگ پہلے بھی آ چکے ہیں، میرے بعد بھی مجھ سے زیادہ جید لوگ آئیں گے۔ اگر پاکستان کا انحصار کسی ایک فرد واحد پہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک جو پالیسیز ہیں، ہم کو اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، ہم کو ایگریکلچر کو بہتر کرنا ہے، ہم کو ایکسپورٹ پہ دھیان دینی ہے، اور ہم کو اپنے چادر دیکھ کے پیر پھیلانا ہے۔ یہ پوری دنیا سے ہر وقت قرض لینا، اس سے یہ لے لینا، اس سے وہ لے لینا، اب دنیا بھی ہم سے تنگ آ گئی ہے۔ یہ اس طرح نہیں رہ سکتے، نہ یہ کوئی عزت کی زندگی اور نہ یہ لانگ ٹرم کو سسٹینیبل ہے کہ آپ ہر وقت ڈیفیسٹ رن کرتے ہوں۔ اس طرح کی نہیں، ہم کو اپنی اورینٹیشن آف دا معیشت چینج کرنی پڑے گی، جو میں اکثر کہتا رہتا تھا کہ ایکسپورٹ اورینٹیشن کرنی ہے۔ آپ پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں، سعد رفیق صاحب پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں، ٹریڈرز پہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں، مریم نواز صاحب ٹریڈرز پہ ٹیکس لگانے کے خلاف ہے، کیسے کر لیں گے آپ؟ کیسے چادر بڑی کریں گے تاکہ پیر تھوڑے سے پھیلا سکیں ہم؟ بھائی پہلے تو جتنی چادر ہے اس کے اندر پیر سکھاڑ رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں، اس کے بعد چادر بھی پھیلائیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایسی بات نہیں ہے، سب لوگ ایک دوسرے کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، کبھی کبھی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، سعد از اے بردر، مریم از اے سسٹر، وہ ہم تھوڑا کریں گے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ دس از ناٹ پرسنلی اباؤٹ می، یہ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کرتے ہیں۔ قطر کے اندر اگر بلوکی نہیں بیچ رہے اور حویلی نہیں بیچ رہے تو اس میں میری بھی رائے شامل تھی کہ سر رک جائیے کچھ عرصے تک، لیکن شہباز شریف کا بہرحال فیصلہ تھا، میرا فیصلہ نہیں تھا۔ اگر کوئی ہوٹل بیچیں گے یا کوئی ایئر لائن بیچیں گے یا نہیں بیچیں گے تو فیصلہ شہباز شریف کا ہوگا۔ اگر پیٹرول بڑھا یا نہیں بڑھا ہے اس کا فیصلہ ان دی اینڈ شہباز شریف کرتا ہے، مفتاح اسماعیل نہیں کرتا ہے۔ لیکن مفتاح اسماعیل ظاہر ہے اپنے 2 رائے تو دیتا ہے نا۔ بہت شکریہ مسٹر اسماعیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔